الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام: هل من ناصر ينصرنا وهل من مغيث يغيثنا. اجڑ گیا فاطمہ کا گھر، لٹ گئی سیدہ کی سرکار. آ گئی وہ شام جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے. حسین کا سر نوکے نیزہ پہ آ گیا، عباس کا سر نوکے نیزہ پہ آ گیا. ہائے شہدائے کربلا کا سر نوکے نیزہ پہ آیا. ادھر حسین ذبح ہوئے، ادھر ظالم ہاتھوں میں مشالے لے کر خیموں کی طرف چلنے لگے. ہائے زہرا کے گھر کی بربادی کا نمونہ اور منظر سامنے آنے لگا. ابھی ابھی جو خیمے آباد تھے اب وہی لوٹ لیے جائیں گے. ہائے ابھی یہ کل تک جن خیموں کا پہرا عباس دے رہے تھے ابھی ان خیموں میں آگ لگا دی جائے گی. جن خیموں میں بیبیاں کل تک اس لیے آرام سے سو رہی تھی کہ میرا عباس زندہ ہے، آج ان خیموں کا پہرا علی کی بڑی بیٹی زینب دے رہی. اجرکم ربکم. مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. عجب منظر ہوگا، ذرا تصور تو کیجئے. کربلا کا شام کا ڈھلتا ہوا سورج، عاشور کا ڈھلتا ہوا سورج، وہ قیامت کی گھڑی. کربلا میں نظر اٹھائیے تو سامنے بکھرے ہوئے لاشیں. ہائے بیویاں کتنی سہمی ہوئی ہوگی. سورج جیسے جیسے غروب ہو رہا ہوگا، اندھیرا پڑ رہا ہوگا، بن باپ کے بچے کیسے گھبرا رہے ہوں گے. ہائے سکینہ کیسے ڈر رہی ہوگی، شاید رک کر رہی ہوگی رے چچا عباس کل تک بڑا خیال. اجرکم علی اللہ. جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی عجب منظر تھا. حسین کی شہادت کے بعد سر کاٹے گئے. سر کاٹ کے جب ایک جگہ عمر سعد کے پاس پیش کیے گئے تو عمر سعد نے کہا ذرا سروں کا حساب تو لگاؤ، شمار تو کرو. سر گنے گئے تو 71 سر مل گئے. قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا. اس سے پہلے ابھی فضہ در خیمہ پہ کھڑی تھی کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے. ہائے گھبرا کے اندر گئی. بیبیوں ذرا دعا تو کرو. فاطمہ کا لال جسے زہرا نے بڑی مشقتوں سے پالا تھا اب اس کی لاشیں پہ لگتا ہے گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ہائے حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پاما. اجرکم اللہ.
کربلا کے مضبوط ترین گھوڑے لاش حسین کو پامال کر چکے. اب سروں کا شمار ہوا، 71 سر نکلے. پسر سعد چلایا ہم نے قتل تو 72 کیے ہیں، یہ 71 سر کیوں ہیں؟ ہم یزید کو لکھ چکے ہیں کہ ہم نے 72 شہید کیے ہیں. اگر ایک سر کم رہا تو پھر یزید کو کیا جواب دیں گے؟ گنو دیکھو اس کا اثر نہیں ہے. کسی نے کہا انہی شہیدوں میں حسین کا 6 مہینے کا لال بھی تھا، حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی تھا. شاید حسین نے اسے دفن کر دیا ہے، اسی لیے اس کا اثر نہیں. ہائے قیامت ہو گئی کربلا میں. قیامت ہو گئی کربلا میں. حکم جاری ہو گیا کہ بچے کو تلاش کرو. کسی کو معلوم نہیں حسین نے کہاں دفن کیا. ابھی حسین جب دفن کر رہے تھے ایک قیامت اس وقت گزری. حسین علی نے علی اصغر کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد ہمارا دستور ہے کہ قبر پہ پانی چھڑکتے ہیں. ہائے 3 دن کے پیاسے کے پاس پانی کہاں، خود کو قبر علی اصغر کے حسین نے گرا دیا تھا. اتنا روئے قبر تر ہو گئی. اٹھے ایک مرتبہ اٹھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اٹھ کے میرے غریب بے کس امام نے دیکھا بھائی صبح سے کوئی سلام کرنے والا نہیں. صبح سے لوگ تیر تو مار رہے ہیں، تلواریں تو مار رہے ہیں، اگر تم کون ہو تو سلام کر رہے ہو؟ کانا برید الصغرا، میں صغرا کا قاصد ہوں. مدینے سے اچھا مدینے سے آئے ہو، میری صغرا کا خط کہاں کس کے لیے ہے؟ علی اکبر کو خط لکھا ہے اور آپ کو بھی لکھا ہے. حسین نے خط لیا، ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا، خط چاک کیا، پڑھنا شروع کیا. خط میں لکھا تھا بابا میرا بھیا علی اکبر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ بہن سے وعدہ کر کے گئے تو بھول گئے، ابھی تک لینے نہیں آئے، صغرا انتظار کر رہی ہے. اجرکم اللہ. حسین جملے پڑھتے جاتے ہیں، حسین جملے پڑھتے جاتے ہیں. میرا مولا روتا جاتا تھا. لکھا تھا یہ بابا میں کسی کو پریشان نہیں کروں گی، اکبر کو بھیج دیجئے مجھے لے جائے، میں یہاں اکیلے بہت گھبراتی ہوں. اور آگے ایک فقرہ لکھا تھا اے بابا اگر بیماری میں یہیں مدینے میں مر جاؤں اور میرے بھیا اکبر کی شادی پردیس میں ہو جائے تو اکبر سے کہنا اپنی دلہن کو میری قبر پہ ضرور اجرکم اللہ. اپنی دلہن کو میری قبر پہ ضرور لے کے. حسین خط پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. ایک مرتبہ زبان سے کہا اے صغرا تو نے جس اکبر کو لکھا ہے ارے وہ اکبر اب دنیا میں کہاں ہے؟ اتنا پڑھنے کے بعد حسین کی نظر اٹھ گئی. ہائے نظر اٹھی، کیا دیکھا؟ قاصد سوئے خیمہ دیکھ رہا ہے، خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کے قاصد سے کہا اے قاصد ارے ابھی میں حسین زندہ ہوں، ابھی تو خیموں کی طرف نہ دیکھ، میں زہرا کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نوازیاں ہیں، ابھی خیموں کی طرف نہ دیکھ. قاصد نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. کہا ارے میری کیا مجال میں خیموں کی طرف دیکھوں، مگر ایک وصیت سے مجبور ہوں. کہا وصیت کیا ہے؟ کہ جب میں مدینے سے چلنے لگا تھا تو آپ کی بیٹی نے کہا تھا اے قاصد جب خط میرے بابا کو دے گا، میرا بابا خط پڑھنے لگے گا، اس وقت دیکھنا خیمے کے دروازے پہ ایک چھوٹا سا بچہ میرا بھیا علی اصغر گھٹنیوں چلتا ہوا آئے گا، اسے اٹھا کے میری طرف سے پیار کر لینا. مولا میں اسی کو دیکھ رہا ہوں. حسین نے سرو سینہ پیٹا، ارے اسی کی تو قبر بنائی ہے. اسی کی قبر بنائی ہے، وہی علی اصغر جسے حسین نے دفن کر دیا تھا. ادھر پسر سعد کا حکم ہوا، پسر سعد کا حکم ہوا کہ سروں کا تلاش کیا جائے. وہ سر تلاش کیا جائے.
جسے حسین نے دفن کیا. ایک دستہ سپاہیوں کا ہاتھ میں نیزے لیے ہوئے. ہائے کلیجے پھٹ جائیں. اور کوئی اس ماں سے پوچھے جس کا بیٹا سامنے دفن ہو. ہائے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, اس ماں پہ کیا قیامت گزر گئی. ارے دستہ سپاہیوں کے دستہ ہاتھوں میں برچیاں لیا, نیزے لیے, زمین کربلا کو چھلنی کرتے ہوئے آگے بڑھے. فضا ترے خیمہ پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ جیسے ہی سپاہی قریب پہنچے قبر علی اصغر کے, فضا دوڑی خیمے میں آئی. رباب اپنے بیٹے کے لیے دعا کر, کیونکہ میں نے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. کیا ہوا کہ ظالم علی اصغر کو تلاش کر رہے ہیں. رباب دوڑی ترے خیمہ پہ آئی. اے میرے لال علی اصغر, ارے زندگی میں تجھے چین نہ ملا, مرنے کے بعد بھی تجھے چین. علیکم اللہ. ظالم نیزے چبھوتے ہوئے آئے. ہائے تصور شرط ہے. ظالم نیزے چبھوتے ہوئے آئے. جیسے جیسے قبر علی اصغر کے قریب آتے جاتے تھے, ماں کی کلیجے کی دھڑکن بڑھتی جاتی تھی. ماں کی جیسے ہی ظالم قبر علی اصغر کے قریب آیا, رباب غش کھا گئی. فضا نے پکارا, شہزادی ذرا ام رباب کو سنبھالو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, ظالم نے زمین پہ نیزہ مارا. اب جو نیزہ کھینچا ننھا سا لاشا نیزے کے ساتھ نکلا. ظالم نے ایک گھٹنا سینے علی اصغر پہ رکھا, ایک ہاتھ سے خنجر نکالا, ننھے ننھے بالوں میں ہاتھوں کو ڈالا, خنجر گردن علی اصغر پہ چلا. ماں کا کلیجہ کٹ گیا. ماں کا کلیجہ کٹ گیا. رباب غش کھا گئی. بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا. ظالم علی اصغر کے سر کو لے کے اس انداز میں چلا کہ ننھے ننھے زلفوں میں انگلیاں ڈالی. علی اصغر کے سر کو لے کے گئے. بس سر پورے ہوئے, سارے سروں کے نیزہ پہ آئے. ادھر سورج غروب ہو گیا, شام ڈھلنے لگی, شام ڈھلنے لگی. خیموں میں آگ لگنے لگی, خیمے جلنے لگے. خیمے جلتے جاتے تھے. زینب بیویوں کو ایک خیمے سے لے کے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے لے کے تیسرے خیمے میں. جب سارے خیمے جل گئے, ایک خیمہ بچا. زینب آئی, شانہ ہلایا, میرے لال سید سجاد اٹھو, تیری امامت میں پہلا مسئلہ زینب تجھ سے پوچھنے آئی ہے. سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی. ببی اماں کیا بات ہے؟ کہ میرے لال سارے خیمے جل گئے, یہ ایک خیمہ بچا ہے. اب تو بتا, امام وقت ہے, اب بتا ہم لوگ خیمے میں رہ کے جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی امامت کا پہلا فتویٰ, پہلا مسئلہ بتایا. ببی اماں جان کا بچانا واجب ہے, خود بھی نکلیے اور مجھے بھی نکالیے. ایک مرتبہ مسلم کہتا, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں ایک بی بی کو دیکھ رہا تھا, بڑی پریشان تھی, ایک جلتے ہوئے خیمے میں جاتی تھی اور واپس آ جاتی تھی. ایسا لگتا تھا کوئی قیمتی چیز اس کی اس خیمے میں رہ گئی ہے. میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ بی بی شعلوں کے درمیان گئی. اب جو آئی پشت پہ کسی کو لاد کے باہر لائی. میں کہوں گا حمید ابن مسلم یہ زینب ہے جو بار امامت اٹھا کے باہر لا رہی ہے. آج رکھم اللہ, آج رکھم اللہ. مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. بہت آہستہ آہستہ سنتے جاؤ. خیموں سے بیویوں کو نکالا گیا, سارے خیمے جل گئے. خیموں کے باہر بیویاں جلتی ہوئی ریت پہ بیٹھی ہیں. ریت کا عالم یہ تھا کہ اتنی گرم تھی کہ اگر دن میں اس میں کوئی دانہ ڈال دیا جاتا تو بھن جاتا. جلتی ہوئی ریت پہ بیویاں بیٹھی ہیں. ہائے گودیوں میں جو بچے بچ گئے ہیں, سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہیں. جب بھی ذرا سیاہٹ ہوتی ہے بچے گھبرا جاتے ہیں. ذرا تصور تو کرو, میدان ہے, خیمے جل گئے ہیں, سامنے خیموں کے جلنے کی ہلکی ہلکی روشنی ہے, اور جب نظر اٹھتی ہے تو
دیکھو آگے میدان ہے، ادھر حسین اور حسین کے اصحاب کے بے سر لاشیں پڑے ہیں. کتنا ڈراؤنا منظر ہوگا بیویوں کے لیے. ادھر کچھ بے سر لاشیں پڑے ہیں، ادھر دور فرات کے کنارے یزیدی فوج میں ایک مرتبہ شور اور ہنگامہ ہے. وہاں نقارے بجائے جا رہے ہیں، جیت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ادھر زینب جلے ہوئے خیموں میں بیویوں کو لیے بیٹھی ہے. آخر زینب نے طے کیا کہ بہن ام کلثوم اب عباس نہیں ہے، اب علی اکبر نہیں ہے، اب حسین نہیں ہے. آج سے عباس میں بنتی ہوں، حسین میں بنتی ہوں. اب میں خیموں کا پہرا دیتی ہوں. اے بیویوں گھبراؤ نہیں، علی کی بیٹی تمہارا حفاظت کرے گی. ارے میرا عباس مارا گیا تو کیا ہوا، اب علی کی بیٹی تمہاری حفاظت کرے گی. زینب نے ایک خیمے سے جلی ہوئی لکڑی اٹھائی اور پہرا دینے لگی. جب کچھ رات ڈھلی تو زینب نے مرتبہ کہا اے ام کلثوم ذرا بچوں کا شمار تو کر لو، دیکھو کوئی بچہ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا، کہیں آگ کے ڈر سے کوئی بچہ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا، ورنہ میں اپنے بھیا کو کیا منہ دکھاؤں گی. ہائے ام کلثوم جب تلاش کرنے کے بعد آئی، بہن سارے بچے ہیں مگر ایک بچی نظر نہیں آتی. ہائے زینب کا کلیجہ پھٹ گیا. کون بچی؟ کا بہن سکینہ دکھائی نہیں دیتی. سکینہ کا نام سنا زینب گھبرا گئی. ارے میرے بھیا نے میری بچی کو میرے حوالے کیا تھا. اگر سکینہ نہ ملی تو زینب کیا کرے گی؟ آؤ بہن سکینہ کو تلاش کرتے ہیں. ایک مرتبہ دونوں بہنیں اندھیرے جنگل میں، سامنے یزیدیوں کا لشکر ہے اور ادھر زینب و ام کلثوم اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے گزرنے لگی. سکینہ کی تلاش میں نکلی، آواز دیتی تھی سکینہ کدھر ہو، سکینہ کدھر ہو، کوئی آواز نہیں آئی. اب جملہ سننا اور ماتم کر لینا. ایک مرتبہ سامنے سے کوئی آتا ہوا نظر آیا، دیکھا کہ حمید ابن مسلم ہے. زینب نے کہا بھائی کیا تم نے کسی بچی کو تو ادھر جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہائے حمید نے ایک مرتبہ کلیجے پہ ہاتھ رکھا. ہاں بی بی جب شام کو خیموں میں آگ لگی تھی، خیمے چل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی، اس کے دامن میں آگ لگی تھی، دامن جل رہا تھا، کانوں سے گوشوارے چہرے پہ تماشوں کے نشان تھے. بچی گئے دریا کی طرف جا رہی تھی. چچا عباس بابا حسین کہتی ہوئی زینب سمجھ گئی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چاہا کہ بچی کے دامن کی آگ بجھاؤں. بچی نے کہا نہیں میرے قریب نہیں آنا، کیونکہ کوئی نامحرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں ڈر سے پیچھے ہٹ گیا. پھر کیا ہوا کہ بچی پتہ نہیں مقتل کی طرف چلی گئی، پھر میں نے نہیں دیکھا. ہائے زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن لگتا ہے سکینہ عباس کے لاشے پہ پہنچ گئی ہے. چچا سے شکایت کرنے کے لیے سکینہ عباس کے لاشے پہ پہنچ گئی. اے ام کلثوم اگر سکینہ عباس کے لاشے پہ پہنچ جائے گی، میرا بھیا تو پہلے ہی شرمندہ ہے. سکینہ اگر پہنچ گئی تو عباس کو برداشت نہ ہوگا. عباس کو برداشت نہ ہوگا. دونوں بہنیں نہر کی طرف چلی، فرات کی ترائی کی طرف چلی. شاید سکینہ عباس کے لاشے پہ پہنچی ہو. آواز دے رہی تھی سکینہ کدھر ہو، سکینہ کدھر ہو. ادھر ترائی کے قریب جب عباس کے لاشے کے قریب زینب ام کلثوم پہنچی تو عباس کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے بہن ادھر نہ آنا، سکینہ یہاں نہیں آئی ہے، عباس بہت شرمندہ ہے. عباس بہت شرمندہ ہے، ادھر نہ آنا. ایک مرتبہ زینب مڑی، مڑنے کے بعد سوچا سکینہ کدھر گئی.
फुरात की तरफ फिर बढ़ने लगी, तराई की तरफ बढ़ रही थी तो एक घोड़ा सवार उधर से आता हुआ नजर आया, घोड़ा का सवार उधर से आता हुआ नजर आया। ज़ैनब ने सोचा कि शायद इसे मालूम हो, आने वाले से पूछा, ए भाई क्या तू दरिया की तरफ से आ रहा है? कहा हाँ। क्या तू कौन है? कहा मैं मुसाफिर हूँ। क्या दरिया की तरफ क्यों गया था? कहा मेरा घोड़ा प्यासा था, उसे पानी पिलाने के लिए दरिया की तरफ गया था। कहा फिर क्या हुआ? किसी बच्ची को तो दरिया की तरफ नहीं देखा। अब जुमला सुनना। एक मर्तबा जैसे ज़ैनब ने पूछा, किसी बच्ची को दरिया के किनारे तो नहीं देखा? घोड़ा सवार कहता है, बीबी मैंने किसी बच्ची को तो नहीं देखा, मगर जो गुजरी है वो कैसे बताऊं? ज़ैनब ने कहा जल्दी बता क्या हुआ? कहा मैंने किसी बच्ची को तो नहीं देखा, मगर हाँ दरिया के किनारे किसी गोशे से किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी, जो इतने दर्द से रो रही थी कि मेरे घोड़े ने पानी नहीं पिया। बच्ची की आवाज में इतना दर्द था कि मेरे घोड़े ने पानी नहीं पिया। सकीना उधर फुरात की तरफ नहीं दिखाई दी। ज़ैनब वापस पलटी, मुड़ी, नशेब की तरफ से गुजरी, इधर हुसैन का लाशा था। आवाज दे रही थी, सकीना किधर हो? आवाज दो, सकीना किधर हो? आवाज दो। जैसे नशेब के करीब आई, हाय कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ज़ैनब जरा इसको ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो, मेरी बच्ची को कई दिन के बाद नींद आ गई है। अरे सकीना तमाचे खा के अभी सोई है। हाज़िरकुम अल्लाह, हाज़िरकुम रब्बुकुम। मौला की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। कोई गम न सवाए हमें अहले बैत के। बच्ची अभी सोई है। ज़ैनब आवाज के सहारे जब नशेब में पहुंची तो क्या देखा? एक लाशा है, ना जिस्म पे लिबास है, ना बदन पे सर है। सकीना सीने पे सर रखे हुए सो रही है और दो हाथ उसे अपनी गोदी में लिए हुए है। हाथों का आलम ये है कि हाथ की उंगली कटी हुई है, हाथों पे जख्म है। एक मर्तबा ज़ैनब ने उठाना चाहा, आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता उठाओ, ज़ैनब आहिस्ता उठाओ, कहीं मेरी बच्ची जाग न जाए, कई दिन की जागी हुई है। अगर सकीना जाग गई तो फिर सो न पाएगी। सकीना को ज़ैनब ने गोद में उठाया। सकीना की आंख खुल गई, उठो सकीना। सकीना ने कहा पुप्पी अम्मा आप कैसे? कहा बेटा ये किसका लाशा है? कहा पुप्पी अम्मा आपने नहीं पहचाना? किसका लाशा है? कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। कहा पुप्पी अम्मा ये मेरे बाबा का लाशा है। ज़ैनब ने कहा बेटा तूने कैसे पहचाना? ये तेरे बाबा का लाशा है, क्योंकि किसी भी लाशे की पहचान तीन तरीके से होती है, या तो जिस्म पे सर हो या बदन पे लिबास हो। बेटा ना इसके सर पे जिस्म है ना बदन पे लिबास है, तूने कैसे पहचाना? अब जुमला सुनना। सकीना ने कहा पुप्पी अम्मा जब शाम को मेरे दामन में आग लगी थी, मैं मकबरे की तरफ जा रही थी, अरे चचा को आवाज दे रही थी, इस नशेब के करीब से गुजरी तो इसी गर्दन कटी हुई गर्दन से आवाज आई, सुकैना सुकैना अलैया बुनैया, ऐ मेरी बेटी सकीना इधर आ जा, तेरा बाबा इधर है। जब मैं पुप्पी अम्मा लाशे के करीब आई तो दोनों हाथ बुलंद हुए, मैंने सर सीने पे रखा, मुझे नींद आ गई, मैं समझ गई मेरे बाबा का सीना है। ज़ैनब ने सकीना को लिया, हज़रकुम अल्लाह, हज़रकुम रब्बकुम, और आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। सकीना को लिया, लेने के बाद एक मर्तबा बीबियों के दरमियान आई, सकीना सो जाओ मेरी बच्ची। सकीना सो गई, बच्चे सो गए। एक मर्तबा कुछ देर गुजरी थी कि यजीद की फौज की जानिब से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी, रोशनी आती हुई दिखाई दी। ज़ैनब आगे बढ़ गई, जब रोशनी करीब आई तो क्या देखा कि एक बीबी है जो आना चाहती है। ज़ैनब ने डांट कर पूछा कौन? आने वाली बीबी ने कहा मैं हुर की ज़ौजा हूँ, यजीद की तरफ से खाना और पानी लाई हूँ। हाँ मैं नहीं बयान कर सकता, खाना और पानी का नाम सुना होगा तो ज़ैनब को अली असगर याद आ गया होगा, हाय अली अकबर याद आ गया होगा, हाय मेरा अकबर आया था, अगर एक कतरा पानी मिल
محمد یاد آ گئے ہوں گے کہ بی بی اب ہم پانی اور کھانے کا کیا کریں گے. جب اصرار کیا زوج حر نے تو زینب نے اس کے ہاتھ سے پانی کا کوزہ لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ سکینہ کے قریب آئی. آنے کے بعد دامن بازو ہلایا, اٹھو سکینہ, سکینہ اٹھو, دیکھو پانی آ گیا. ہائے اب جملہ سن لینا. ایک مرتبہ جو بھی کربلا میں آس بڑی تھی, سکینہ کو آس بڑی تھی. کربلا میں کیا, کربلا سے کوفہ تک, کوفہ سے شام تک, شام سے واپس مدینہ تک, جب بھی کسی نے ظلم سنا ہے تو کسی اور کا نام نہیں لیا. مختار نے کوفے میں سنا کہ حسین مارے گئے تو کسی اور کا نام نہیں لیا. مدینے میں ام البنین نے سنا کہ حسین مارا گیا, کسی اور کا نام نہیں لیا. جب بھی کسی نے سنا حسین مارا گیا, سب سے پہلے پوچھا عباس کہاں تھا. ہائے سکینہ, جیسے زینب نے کہا بیٹا اٹھو, دیکھو پانی آ گیا, سکینہ گھبرا کے اٹھ گئی. اے بوبی اماں, کیا میرا چچا واپس آ گیا؟ کیا میرا چچا واپس آ گیا؟ زینب نے کہا چچا نہیں آیا بیٹا, وہ نہ آئے گا. تو پھر پانی کون لایا؟ کہ یزید کے لشکر کی طرف سے آیا ہے. زوج حر پانی لائی ہے. جو سکینہ نے کہا بوبی اماں آپ بھی تو کئی دن کی پیاسی ہیں, آپ پانی پی لیجئے. زینب نے کہا بیٹا ہمارا دستور ہے کہ ہم پہلے چھوٹوں کو پلاتے ہیں. بعد میں زینب کے ہاتھ سے لے لیا اور لینے کے بعد اٹھی. اٹھنے کے بعد سکینہ نے چلنا شروع کیا. زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ کہا مقتل کی طرف جا رہے ہیں. زینب نے کہا مقتل میں کیا کرو گی؟ پانی پی لو میرے لال. بوبی اماں ابھی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے چھوٹے پیتے ہیں. ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر, ارے کئی دن کا پیاسا کربلا کے جنگل میں سو رہا. عجب اللہ, زینب نے بیویوں کو سنبھالا, سکینہ کو سنبھالا. تاریخ میں یہ لکھا کہ پانی ملا, یہ نہیں لکھا کہ پانی پیا کہ نہیں پیا. بس زینب نے بیویوں سے کہا بچوں کو سلاؤ. بچے سو گئے. بیویاں جلتی خاک پہ بیٹھی تھی. رات شام غریباں ڈھل رہی تھی, رات ڈھلتی جا رہی تھی. زینب جلی ہوئی لکڑی لیے پہرا دے رہی تھی. بس میں پڑھ چکا اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں. پہرا دے رہی تھی کہ اچانک ایک گھوڑا سوار نظر آیا. ایک گھوڑا سوار نظر آیا. زینب نے کہا اے سوار. زینب یہ سمجھی کوئی یزیدی فوج کا سپاہی ہے, ہمیں لوٹنا چاہتا ہے. زینب نے کہا اے سوار, اب ہمیں ہر دن کے اجالے میں لوٹنا, ویسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے, سب کچھ تو تم نے لوٹ لیا ہے. اب جو رہ گیا ہے کل لوٹ لینا. ہمارے بچے بڑے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں, ابھی نیند آ گئی ہے, اگر اٹھ گئے تو پھر سو نہ سکیں گے, تو واپس چلا جا. سوار نہیں رکتا. پھر سوار اور آگے بڑھا. علی کی بیٹی نے ڈانٹ کے کہا سوار میں تجھے منع کرتی ہوں اور تو نہیں رکتا. سوار اب بھی نہ رکا, سوار اب بھی نہ رکا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آیا اور ایک کہنے لگی تو کیا سمجھتا ہے میرا عباس مارا گیا؟ تو کیا سمجھتا ہے میرا حسین مارا گیا؟ تو کیا سمجھتا ہے میرا اکبر مارا گیا؟ اور یہ کہتے کہتے زینب نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا اور کہا تو کیا سمجھتا ہے میرا گھر اجڑ گیا؟ ارے زینب کو مجبور نہ سمجھنا, یہی قریب میں نجف ہے, اگر آواز دوں گی میرا بابا مدد کو آ جائے گا. میرا بابا یہی قریب نجف میں سویا ہے. ارے زینب کو مجبور نہ سمجھنا. اتنا کہنا تھا, آنے والے نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. زینب ارے میں تیرا بابا آیا ہوں, علی ہوں علی. اب روایتیں لکھتی ہیں زینب نے فریاد کی, مگر جملہ سن لو. زینب نے بابا سے لپٹ کے فریاد تو کی ہے مگر ابھی نہیں کی.
جیسے سنا کہ میرا بابا آیا ہے لجام فرض چھوڑ دی. علی نے کہا میں تمہارا بابا ہوں. زینب نے لجام فرض چھوڑی اور چھوڑنے کے بعد اس طرف مڑی جدھر بیبیاں بیٹھی تھیں. ام رباب بیٹھی تھی, ام لیلا بیٹھی تھی, ام فروہ بیٹھی تھی. زینب نے بابا کو چھوڑ دیا, شکایتیں ابھی نہیں کی. زینب تو مڑی اور مڑنے کے بعد بیبیوں کے درمیان آئی. اے ام لیلا, اے بھابی ام فروہ, اے بھابی ام رباب, ارے کیا کسی کے پاس چادر ہے؟ ارے مجھے چادر دے دو. کسی نے کہا بیوی تمہارا بابا آیا ہے, یہ چادر کیوں مانگ رہی ہو؟ ارے زینب نے سر پیٹا, بیوی ہو یہی تو وجہ ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے بابا کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں آئی. ارے میرا بابا آیا ہے, میرے سر پہ چادر نہیں. زینب مڑی, ایک مرتبہ علی کے قدموں پہ سر رکھ دیا. اے بابا اب آئے ہو, اماں کی کمائی لٹ گئی, حسین مارا گیا, عباس مارا گیا, میرا بھرا گھر اجڑ گیا. علی نے کہا زینب جب تو لٹ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا, اب میں رضا بقضائه وتسليم لإله بحق زهران